نے رمضان المبارک کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی سعادتوں کو حاصل کرنے اور سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مالک نے رمضان تک پہنچایا ہے وہی مالک آگے توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کے ہم تقاضے پورے کر سکیں۔ حضرت امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ امام عبد الرحمن اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام یحییٰ بن سعید انصاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محدثین کے وہ استاد ہیں، اور اہل علم نے کہا ہے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مدینہ طیبہ میں سب سے بڑا مرتبہ علم و فضل کا امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ یہ تابعی ہیں اور یہ فرماتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ صحابہ کرام گویا کہ صحابہ اور جن کو میں نے دیکھا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ بار الہ ہمیں رمضان کی سعادت نصیب فرما، اور رمضان میں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کی سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی محفلیں اور سننے سنانے کا یہ پروگرام اور یہ طریقہ سلف سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، بلکہ اس سے بھی پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بعض کچھ حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھنی چاہیے، اکیلے پڑھنی چاہیے۔ یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروائی تھی، غلط کہتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پہلے بھی ہوتی تھی۔ خود نبی علیہ السلام نے بھی 3 دن تراویح جماعت کے ساتھ کرائی ہے صحابہ کرام کو۔ بعد میں نبی علیہ السلام کے انتظار میں صحابہ کرام رہے کہ آج پھر نبی علیہ السلام ہمیں تراویح کی نماز پڑھائیں، مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اس لیے نہیں باہر نکلا اپنے موتقف سے کہ تمہارے شوق کو دیکھ کے کہیں اللہ ذوالجلال تم پر یہ قیام اللیل رمضان کا فرض ہی قرار نہ دے دے، اس لیے میں نے یہ تراویح آج جماعت کے ساتھ تمہیں نہیں پڑھائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراویح مسجد نبوی میں ہوتی تھی، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ 10-15 افراد ایک کونے میں کھڑے ہیں، کچھ حضرات دوسرے کونے میں کھڑے ہیں، کچھ حضرات پیچھے دوسری صفوں میں کھڑے ہیں، اپنے اپنے محبوب قراء کے پیچھے وہ تراویح پڑھ رہے ہیں، اور دونوں کی آواز ظاہر بات ہے ایک مسجد میں پڑھی جائے۔ جن حضرات نے مسجد نبوی دیکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی ہے۔ اختلاط قرات کا، آواز کا یہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فیصلہ فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ان تمام حضرات کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا جائے، جمع کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے نماز تراویح باجماعت ہوتی ہی نہیں، یہ غلط کہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ دراصل کہتے ہیں جن کا جی عبادت میں لگتا نہیں، جن کا دل عبادت کرنے کے لیے تیار اور آمادہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے، عبادت کا ہمارے دلوں میں شوق پیدا کرے۔ پھر یہ بھی دیکھیں حضرت قاری صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، مزید قرات میں نکھار پیدا فرمائے۔ جس طرح یہ موتیوں کی طرح علیحدہ علیحدہ قرآن مجید کے الفاظ تلاوت کرتے ہیں، صحیح بات یہی ہے کہ بڑھاپے کے باوجود، کمزوریوں کے باوجود دل یہی چاہتا ہے کہ یہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مزید توفیق عطا فرمائے، اور ان کا پڑھنا اور ہمارا سننا
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہاں ایک بات یہ بھی دیکھیے کہ اگر کہیں غلطی لگ جائے، بھول جائے، تو اس میں کوئی قباحت یا کوئی حیرانگی یا پشیمانی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سنقرئک فلا تنسى الا ان شاء اللہ، کہ ہم تمہیں پڑھائیں گے اور آپ پڑھیں گے اور آپ یاد کریں گے، ہاں اللہ چاہے گا تو آپ کہیں بھول بھی جائیں گے۔ بلکہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام قرات میں بھول گئے، آیت ہی چھوڑ گئے، صحابہ کرام خاموش رہے۔ نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہو کے فرمانے لگے ابی ابن کعب کہاں ہے؟ ابی ابن کعب کہاں ہے؟ جی حاضر ہوں جناب۔ تو آیت رہ گئی تھی، تم نے کیوں نہیں بتلائی؟ تو حضرت ابو ابی ابن کعب کہنے لگے، عرض کرنے لگے کہ حضور میں تو یہ سمجھا کہ شاید یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، اس لیے آپ نے یہ قرات نہیں کی آج۔ تو یہ بھول جانا، غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، انسان ہے۔ بلکہ حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تلمیذ تھے، شاگرد تھے، حضرت مولانا حافظ محمد رمضان پشاوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے حافظ تھے، صحاح ستہ کے حافظ تھے۔ اندازہ کیجئے صحاح ستہ کے، یہ جو 6 کتابیں ہیں نا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، یہ ساری ان کو ازبر تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ جب وہ پڑھاتے تو کوئی طالب علم بڑے شرارتی بھی کئی ہوتے ہیں، وہ لفظ چھوڑ جاتے تو وہ لقمہ دیتے، وہ باقاعدہ لقمہ دیتے کہ یہ لفظ تمہارا چھوٹ گیا ہے۔ پھر اگر غلطی کرتے تو وہ کہتے ہو میں تو اندھا ہوں، تم تو اندھے نہیں ہو، تمہیں تو نظر آتا ہے، تم کیوں نہیں سیدھا پڑھتے، صاف پڑھتے ہو؟ مجھے کہتے ہو، مجھے سمجھتے ہو کہ میں اندھا ہوں اور مجھے آتا کچھ نہیں ہے، صحیح طور پر پڑھو۔ یہ قرآن مجید کے حافظ تھے، ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ سارا قرآن مجید انہوں نے پڑھا، اللہ اکبر کبیر، کوئی غلطی نہ آئی، کوئی غلطی نہ آئی۔ لیکن اللہ کا کرنا کہ جس وقت سورۃ احد پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آگے کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ الصمد کے بعد ذہن میں ہی نہیں ہے کہ آگے کیا آیت ہے، لم یلد ولم یولد پتہ ہی نہیں ہے۔ لقمہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جناب وہ آگے چلتے ہیں۔ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد حافظ صاحب فرمان لگے بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ بھی قرآن مجید کا ایک اعجاز، تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ اتنا احساس نہ ہو کہ جناب ہم تو بڑے حافظ ہیں، ہم تو بھولتے ہی نہیں۔ یہ اگر کوئی نہیں بھولتا تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے اگر کوئی نہیں بھولتا، ورنہ اللہ ذوالجلال والاکرام جس کو چاہے بھلا دے۔ جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا، تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ایک تنبیہ ہوتی ہے تاکہ انسان کے دل میں ترفع، کبر، بڑائی یہ پیدا نہ ہو کہ مجھ سے تو کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا اللہ ذوالجلال کی طرف سے تربیت گاہ ہے۔ ایک اور بات بھی عرض کرنی چاہتا ہوں اسی حوالے سے، بہت سے ساتھی ایسے ہیں کہ جب 8 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے تو وطر پڑھنے کے بغیر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وطر ہم آخری رات کو پڑھیں گے، اور اس نیت سے بھی وہ جاتے ہیں کہ وطر کے بعد اور کوئی رکعت نماز نہیں ہوتی، اس لیے ہم آخری رات میں کچھ رکعتیں پڑھیں گے اور اس کے بعد وطر پڑھیں گے۔ لیکن وہ یہ کام صحیح نہیں کرتے، وہ یہ کام نہیں صحیح کرتے۔ ان کو چاہیے کہ وطر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ کے جائیں، وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے جائیں۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یعنی حضرت عمر فاروق کے دور میں، پھر اس کے بعد مسلسل امت میں اس وقت تک صحابہ کرام کے دور میں، جس طرح کہ امام محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام اللیل میں ذکر کیا ہے، کوئی بھی صحابی اس طرح تراویح پڑھنے کے بعد جاتا نہیں تھا، بلکہ وطر پڑھ کے ہی سب مسجد سے نکلتے تھے۔
اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو داؤد اور مسند امام احمد کی روایت ہے کہ جو آدمی اس طرح رات نماز پڑھتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے امام کے ساتھ ساری، اور جب امام چلا جاتا ہے، وطر پڑھا کے ہی جائے گا نا، وہ جب امام چلا جاتا ہے وطر پڑھا لیتا ہے اور مقتدی بھی چلے جاتے ہیں، تو پڑھنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ساری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ وہ کتنے بڑے اجر اور کتنے بڑے ثواب سے محروم ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں اب پتہ نہیں جو رات کو پچھلی رات کو اٹھ کے 2-4 رکعتیں پڑھیں گے ان کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہاں تو نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ ثواب ملے گا، ہاں؟ اب اس کو چھوڑ کے دوسری اپنے فکر کے مطابق جناب رات کو وطر پڑھنے اور نوافل پڑھنے، یہ طریقہ درست نہیں، بلکہ ان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ تراویح کے ساتھ جماعت کے ساتھ ہی نماز وطر ادا کریں۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ کیا وطر کے بعد کوئی رکعت پڑھی جا سکتی؟ اب ہم نے پڑھی ہے، صبح کے اللہ تعالی ہمیں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں گا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ صبح اہلیہ ہیں یا ہمشیر گان ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ ساری پکاتے ہیں، ساری کا انتظام کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سوئے رہیں، وہ ساری پکا لیں، دسترخوان سجا لیں، اور پھر ہمیں کہیں کہ میاں صاحب، حاجی صاحب، شیخ صاحب اٹھو، اٹھ کے روزہ رکھ لو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر وہ کھانے میں مصروف ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ مصلی پر مصروف ہوں، وضو کر کے 2-4 رکعتیں پڑھیں۔ یہ پچھلی رات ہے، اور پچھلی رات میں بالخصوص اہل اللہ کا کام اور ایمانداروں کا کام اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ الذاریات میں استغفار کا بتلایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قلیل من کہ رات کو وہ قلیل بہت تھوڑا سوتے ہیں، رات کو تھوڑا سوتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور صبح ہوتی ہے، پہلا آخری وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام سے استغفار کرتے، وہ توبہ کرتے۔ تو یہ وقت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرنے کا، اللہ کے ساتھ ذکر کرنے کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کا۔ اور یہی وہ وقت ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لا کے یہ فرماتے ہیں کہ حال میں مستغفرن، کیا کوئی ہے بخشش مانگنے والا؟ ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ اب ہم سوئے ہوئے ہوں اور وہ کھانا پک رہا ہو تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خود بھی اٹھیں، وہ اٹھیں تو ہم بھی ساتھ اٹھ جائیں، بلکہ اس سے پہلے اٹھیں۔ اللہ توفیق عطا فرما دے، 2 رکعتیں پڑھ لیں، 4 رکعتیں پڑھ لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ، جس طرح کہ امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام اللیل میں ذکر کیا ہے، وہ رات کو وطر پڑھ لیتے تھے، رات کو وطر پڑھ لیتے تھے، اور پچھلی رات وہ نوافل پڑھتے تھے، پچھلی رات مزید نوافل پڑھتے تھے۔ رات وطر پڑھنا کوئی منع نہیں ہے، ہاں جو پچھلی رات پڑھتا ہے نوافل اس کو آخر میں وطر پڑھنے چاہیے، اس وقت وطروں کے بعد نفل نہیں پڑھنے چاہیے، ہاں۔ لیکن اگر رات کو پڑھ لیتا ہے وطر، تو رات کو یعنی آخری رات سحری کے وقت اللہ موقع عطا فرما دیتا ہے، تو اس وقت نوافل پڑھنے کی کوئی ممانعت نہیں، اس وقت نوافل پڑھنے چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تمہیداً چند مناسب باتیں تھیں، میں سمجھتا تھا یہ آپ کے سے عرض کر دوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ابتدا ہوئی ہے منزل کی، اور اس کی ابتدا آپ جانتے ہیں سورۃ الحمد سے۔ یہ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے یا قرآن مجید کا مقدمہ ہے۔ قرآن مجید میں جتنے مضامین اور عناوین ہیں، ان تمام کا اختصار کے ساتھ تذکرہ اس سورۃ فاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی توحید کا، وحدانیت کا بھی ذکر ہے، اس میں قیامت کا بھی ذکر ہے،
اس میں رسالت کا بھی ذکر ہے، اس میں جو کہنا چاہیے کہ اطاعت گزار ہیں ان کا بھی ذکر ہے، اور جو نافرمان ہیں ان کے انجام کا بھی ذکر ہے، اور یہی سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہی موضوع خلاصتاً قرآن مجید میں۔ پھر یہ صورت اتنی باعث برکت ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس صورت کا نام صورت الحمد بھی ہے، صورت الفاتحہ بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، سبع مثانی بھی ہے، القرآن العظیم بھی ہے، الشافیہ بھی ہے، الکافیہ بھی ہے۔ اس صورت کا نام الشافیہ بھی ہے، الکافیہ بھی ہے۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں تقریباً 23 کے نام سورت فاتحہ کے ذکر کیے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جس کی جتنی عظمت ہوتی ہے اتنے ہی اس کے نام زیادہ ہوتے ہیں، اتنے ہی اوصافی نام اس کے زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے کتنے نام ہیں، ان گنت نام ہیں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے۔ نبی علیہ السلام کے کتنے نام ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سینکڑوں سے متجاوز ہیں، بعض نے تو 300 سے بھی اوپر ذکر کیے ہیں سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس پر مستقل کتابیں موجود ہیں۔ خود قرآن مجید فرقان حمید کے کتنے نام ہیں، قرآن اس کا نام ہے، فرقان اس کا نام ہے، ذکر اس کا نام ہے، الکتاب اس کا نام ہے۔ خود قرآن مجید کے بھی کتنے نام ہیں کہ یہ کتاب ایسی، پہلی کتاب ہے تورات، پہلی کتاب ہے انجیل، پہلی کتاب ہے تورات، پہلی ہے انجیل، پہلی ہے زبور۔ لیکن اگر کوئی پوچھے کہ تورات سے تورات کا نام بتلاؤ، انجیل سے انجیل کا نام بتلاؤ کہ یہ واقع انجیل ہے، معلوم نہیں کہ یہ کوئی اور کتاب ہے، یا زبور ہے تو زبور کا نام کتاب زبور سے دکھاؤ، یعنی یہودی ہے یا عیسائی ہے جو انجیل کو مانتے ہیں، جو تورات کو مانتے ہیں، ان سے سوال یہ ہے کہ کیا تورات کا ذکر ایز اے تورات میں موجود ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا انجیل کا ذکر ایز اے انجیل اسم اور علم کے انجیل میں موجود ہے؟ نہیں ہے۔ یہ نام تو اللہ کے رسول نے بتلائے ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے بتلائے، ان کتابوں میں نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کا نام قرآن ہے، فرقان ہے، الکتاب ہے، الذکر ہے، یہ خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ سارے نام قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اس کو جو دیکھے گا، پڑھے گا، اور جہاں جہاں یہ نام آئیں گے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کون سی کتاب ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کون سی کتاب ہے۔ یہ اعجاز ہے اس کتاب کا، اور اس کتاب کی اس حفاظت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جہاں یہ کتاب محفوظ ہے، کتاب کے نام بھی محفوظ ہیں، نہ وہ کتابیں محفوظ ہیں نہ ان کے نام محفوظ ہیں۔ ان کے نام اگر ہم آج جانتے ہیں تو قرآن مجید کے بتلانے سے جانتے ہیں، ورنہ تورات کو پڑھ کے، انجیل کو پڑھ کے، جو اس وقت موجودہ انجیل اور تورات ہے، ان کے پڑھنے سے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا تورات ہے یا یہ انجیل ہے۔ اس کے نام مختلف ہیں، استثناء ہے۔ کتاب مقدس جس کو جناب بائبل کہتے ہیں، جس کو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں، اس میں استثناء ہے، کتاب الخروج ہے، علیحدہ علیحدہ عناوین ہے، لیکن ایز اے تورات اس میں کسی کا ذکر موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سورت فاتحہ کے مختلف نام ہیں۔ الحمد خود اس کا نام ہے، فاتحہ اس کا نام ہے، ام القرآن اس کا نام ہے، اسی طرح سبع مثانی اس کا نام ہے، قرآن العظیم بھی اس کا نام ہے، کیونکہ قرآن مجید جتنا ہے اس کا سارا خلاصہ اسی صورت فاتحہ میں موجود ہے۔ اور اسی صورت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے، اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، یہ جو میرا بندہ نماز پڑھتا ہے تو میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کہی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں
میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ جب کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، مجدنی عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین معاملہ ہے۔ یہ کہتا ہے مولا میں تیرا بندہ ہوں اور میں آپ سے استعانت مدد مانگتا ہوں۔ یہ بندگی کا اقرار کرتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے۔ اب جب بندہ بندگی کا اقرار کر کے مانگے تو اللہ دے کیوں نہ؟ بات سمجھے نا، اللہ دے کیوں نہ؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی، جتنا اقرار بندگی میں صدق پر مبنی ہوگا اتنا ہی اس کا جواب اگلی آیت میں آئے گا، جس میں اللہ تعالیٰ جس سے کہتے ہیں ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں ایک بات اور بھی ہے، استعین مدد مانگتے ہیں اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، بار الہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، سیدھی راہ پر ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ یہ سیدھی راہ عقیدے میں بھی ہے، یہ سیدھی راہ اطاعت میں بھی ہے، یہ سیدھی راہ تجارت میں بھی ہے، یہ سیدھی راہ معاملات میں بھی ہے، یہ سیدھی راہ اخلاق میں بھی ہے، یہ ہر معاملے میں سیدھی راہ۔ سیدھا راستہ یہ صرف نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں، سیدھا راستہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، بلا شبہ یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سیدھا راستہ ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے جو بندے ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات درست رکھیں۔ بلکہ بعض اللہ والوں نے تو یہ کہا ہے کہ دین کا اگر خلاصہ 2 حرفوں میں پوچھنا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ انسان کا اللہ سے تعلق درست ہو اور انسان کا اللہ کے بندوں سے تعلق درست ہو۔ انسان کا اللہ سے تعلق درست ہو اور انسان کا اللہ کے بندوں سے تعلق درست ہو۔ انسان اللہ کا بن جائے اور اللہ کے جو بندے ہیں ان کی حقوق جتنے ہیں ان کی ادائیگی کا یہ عزم کرے، گویا اللہ کے حقوق دیکھے اور اللہ کے بندوں کے حقوق دیکھے۔ یہ دنیا بھائی ساری کی ساری حقوق پر مشتمل ہے، والدین کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، بڑوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق اور چھوٹوں کے حقوق، حیوانات کے حقوق، یہ ساری دنیا حقوق سے بھری ہوئی ہے، اور اس حقوق کا نتیجہ قیامت کے دن نکلنا ہے۔ ان حقوق کا نتیجہ قیامت کے دن نکلنا ہے۔ جس نے جتنے حقوق اللہ کے اور دوسرے حقوق جو اللہ ذوالجلال نے بتلائے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمائے ہیں ان پر نگہداشت کی، ان کی حفاظت کی اور ان کا لحاظ رکھا، وہ تو کامیاب ہوں گے، وہ کامیاب ہوں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور جو ان حقوق میں ڈنڈی مارتے رہے، نہ اللہ کی عبادت میں اخلاص، نہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں اخلاص، نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اخلاص، آپ تو کیا عرض کریں، دکھ کی بات ہے۔ انسان کا دشمن ہی نہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہے، اولاد والدین کی دشمن ہے۔ کوئی اخبار ہے جس کا کوئی کالم یہ نہ ہو کہ آج فلان جگہ پر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، باپ نے اولاد کو قتل کر دیا؟ کیا اخبارات بھرے پڑے نہیں ہیں؟ یہ حالات تو یہاں تک پہنچ چکے۔ انسان کا دشمن ہی نہیں رہا۔ جس انسان کو انسان بنایا تھا انس سے، محبت سے، انس سے، پیار سے، اللہ اکبر کبیرہ، ان کے خون سفید ہو چکے ہیں۔ اور کن کے ہوئے ہیں؟ بھائیوں کے ہوئے ہیں، والدین کے ہو چکے ہیں، دوسرے دور کے رشتے تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ اور پھر حقوق کی نگہداشت جب یہ نہیں ہوگی تو اس کا نتیجہ پھر وہی نکلے گا جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن کے بارے میں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جن کا جو نتیجہ ان کا نکلا۔ اللہ اس نتیجے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آگے سورۃ بقرہ ہے۔ سورۃ بقرہ کا نام ایک اس آیت کی بنا پر ہے جس میں ایک گائے ذبح کرنے کا اللہ ذوالجلال نے ذکر فرمایا۔
بنی اسرائیل بھی عجیب قوم تھی، انہیں حکم دیا کہ تم گائے ذبح کرو، انہوں نے اس میں حیل و حجت بڑی کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، اس کی اور اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ بھائی اللہ کے نبی نے کہا ہے فذبحوا بقرہ، پکڑو گائے اور ذبح کر دو۔ بعض اللہ والوں نے بڑا عجیب اشارہ کیا کہ ان کو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ پکڑو اور گائے ذبح کر دو، یہ گائے ذبح کرنے کے سے لیت و لال کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں صرف دکھایا گیا اور اس خواب پر ابراہیم علیہ السلام نے عمل کر کے دکھا دی۔ کہاں خواب پر عمل کر کے دکھانا اور کہاں جانور کو ذبح کرنے کے لیے لیت و لال کرنا، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ اور پھر یہ بتلایا ہے کہ یہودیوں اپنے کرتوت کو دیکھو، تم کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں۔ ابراہیم تو یہ تھا کہ خواب کی بنیاد پر اس نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا، اور تمہیں بکرا کہنے کے لیے کہ ذبح کرنے کے لیے کہا، اور تم ایک گائے ذبح کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو آمادہ نہیں پاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر تمہاری اطاعت اور فرمانبرداری کا یہ ڈنکا یہ کیسے رہا؟ وہ کہتے تھے کہ جناب اللہ کے بڑے محبوب ہیں، جنتی ہم ہی ہیں، لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا، ہم ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا اچھا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرو، یا اللہ موت عطا فرما دے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ تم کہتے ہو نا کہ ہم جنتی ہیں، تو مانگو اللہ سے موت تاکہ جلدی تم جنت میں پہنچ جاؤ۔ لیکن اللہ نے فرمایا لن یتمنوا، یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے، یہ موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے۔ اور بھی جواب دیے۔ اب یہ بھی ایک قرآن مجید کی تصدیق اور صداقت کی دلیل ہے کہ ان کے منہ پہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ تمنا موت کی نہیں کریں گے، اور وہ تمنا نہیں کر سکے، باوجود اس بات کے مدعی کہ جناب جنت ہمارے لیے، جنت ہمارے لیے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں نا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہم من توفیتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یا اللہ جو ہم میں سے زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جو ہم میں فوت ہو وہ ایمان پر فوت ہو۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، اللہ مسلمان بنا کے ہمیں اس دنیا سے لے جا، فرما بردار بنا کے اس دنیا سے ہمیں لے جا۔ یہ ہم دعائیں کرتے ہیں، اور تم بھی تو دعا کرو نا کہ یا اللہ ہم جنت ہمارے لیے ہے تو ہمیں لے جا جنت میں، موت دے دے۔ لیکن اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا، یہ کبھی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی یہ دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ موت دے دے ہم جنت میں چلے جائیں۔ یہ قرآن مجید کی صداقت کی ایک بین دلیل ہے کہ یہ بات ان کو کہنے کے باوجود، ان کے سامنے کہنے کے باوجود ان کو حیا نہ آئی اور انہوں نے دعا نہ کی کہ ہمیں موت آ جائے تاکہ ہم جنت میں پہنچ جائیں۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے بقرہ کا نام اسی گائے کی نسبت سے رکھا ہے۔ یہاں ایک بات اور ہے، باقی ساری تفصیل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ابتدا میں اللہ ذوالجلال نے اہل ایمان کے عقائد کا ذکر کیا ہے، پھر اہل کفر جو ہیں بالکل ان کا ذکر کیا ہے، پھر منافقین کے نفاق کا ذکر کیا ہے۔ لیکن منافقین کے نفاق کے بارے میں جو چیز ہمیں متنبہ کرتی ہے اور خبردار کرتی ہے وہ یہ اللہ اکبر کبیرہ کہ جب انہیں کہا جاتا آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، نبی پر ایمان لانے والے جس طرح دوسرے ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لاؤ، تو وہ کہتے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ صحابہ کرام کے بارے میں لب کشائی کرنا، بے وقوف کہنا، ان کے ایمان پر شک کرنا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت بتلاتی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے کے ایمان کے بارے میں شک، ریب یا تبصرے یہ کرنا
یہ کس کی علامت ہے؟ نفاق کی علامت. اللہ اس نفاق سے ہمیں محفوظ رکھے. دوسری بات کا یہ بھی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. جب وہ ملاقات کرتے ہیں، یہاں دو لفظ غور طلب ہے کہ اذا لقوا الذین آمنوا، یہ منافق جب مومنوں سے ملتے ہیں، یہاں صرف لقاء کا ذکر ہے. لقاء ملاقات، یہ ملاقات چلتے چلتے سرسری بھی ہو سکتی ہے. یہ ملاقات چلتے چلتے سرسری بھی ہو سکتی ہے. جب سرسری سی ملاقات کرتے یار اسی بھی مسلمان ہاں، اسی بھی مومن ہاں، اسی بھی کلمہ پڑھنے ہاں، قرآن نو اسی بھی مننے ہاں، یہ بات. لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ. یہ خلو الی شیاطینہم، یعنی شیاطین سے مراد منافق، ان کے بھائی دوست یہودی جو کفر سے ان سے کہیں بڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کی خلوتیں ہوتی ہیں. بات سمجھے؟ خلو خلوتیں ہوتی ہیں ان کی، ان کے ملاقاتیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، کھانے پینے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہوتا ہے. فرق سمجھے دونوں کا؟ یہ منافق ایک طرف کیا ہے، مومنوں سے محض ملتے اسی تو اڈے بھر گئے ہیں، لیکن ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ ان کی مجلسیں کس کے ساتھ ہیں؟ ان کی وضاقتہ کن کے ساتھ ہے؟ ان کا لباس اور ان کی زبان وہ کیا ہے؟ یہ قابل غور بس بات ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب وہ خلوت اختیار کرتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم آپ کے ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ہم نوا ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، آپ کے ہم ہمدرد ہیں. یہ ہے منافقانہ پالیسی. آج ہمیں دیکھنا چاہیے، اللہ ہمیں معاف فرمائے اور سمجھ اور ہدایت دے. کہیں اس عادت میں ہم تو پھنسے ہوئے نہیں ہیں. کہنے کو ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا کردار، ہمارے معاملات، ہماری معیشت، ہمارے پروگرام، ہمارے مشیر، وہ سب کون ہے؟ سوچ لیں وہ کون ہے؟ ہم کن کے ساتھ بیٹھ کے فخر محسوس کرتے ہیں؟ کن کا لباس اور کن کی زبان بول کے ہم فخر محسوس کرتے ہیں؟ وہ ہیں جن کو آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے، یہ جو اللہ نے آیتیں ابتداءً بیان ذکر کی ہے ہماری تنبیہ کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، ہمیں اپنا آئینہ دکھانے کے لیے کہ کہیں یہ کمزوریاں تمہارے اندر تو نہیں ہیں. ہم ان کو آیات کو پڑھ جاتے ہیں، لیکن ان میں جن کمزوریوں کا احساس دلایا گیا ہے اس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں احساس ہمارے اندر پیدا کرے اور صحیح اور سچا مسلمان اور مومن بنائے. بہت سی باتیں ہیں اس بارے میں اور یہودیوں کے بارے میں بھی، اور بالآخر جو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوا ہے اس کے بارے میں بھی، لیکن ساری باتیں ایک مجلس میں نہیں ہو سکتی. انہی چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.